والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد روي عن الصادقين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمته مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات محمد دعائیں القرآن سید الشہداء کی عاشور کے دن زیارت پڑھنے کے بعد دعا ہوئی ہے. اس کے جملے ہیں جو روزانہ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے ان کے ترجمے کا شرف بھی حاصل کرتا ہوں. پروردگار مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذریت، ان کی آل، ان کے اہل بیت جیسی زندگی عطا فرما اور مجھے موت بھی ان کی جیسی عطا فرما. مالک جب اس دنیا سے اٹھا تو ان کی امت میں، ان کی ملت پر، ان کی بتائی ہوئی راہ پر، ان کے طریقے پر، ان کے مذہب پر، ان کے دیے ہوئے سلیقہ حیات پر زندگی بسر کرتے ہوئے اٹھا. اور جب قیامت میں سب کو محشور کر کے مجھے محمد والے محمد علیہ السلام کے زمرے میں اور ان کے گروہ میں اور ان کے پیروکاروں میں شامل کر کے اٹھا. اور اے مالک اتنی سی دیر جتنی دیر فلک جھپکنے میں لگتی ہے، نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں میرے اور محمد والے محمد کے درمیان فاصلہ نہ ہونے دے. زندگی تعلیمات و ہدایات محمد والے محمد علیہ السلام کی روشنی میں اس عنوان سے گفتگو کا آغاز آپ کی خدمت میں چاند رات سے کیا گیا ہے. آج ایک اور اہم پہلو جس کی طرف صاحبان ایمان کو بالخصوص اور ساری انسانیت کو بالعموم دین نے متوجہ کیا ہے، قرآن مجید نے متوجہ کیا ہے، اور اس کی وضاحت محمد وآل محمد علیہ السلام نے فرمائی ہے. خاص کر کے آج میری گفتگو ان بھائیوں اور بہنوں سے ہے جو اس وقت فرش عزا پر تشریف فرما ہے، یعنی جن کے اندر دین کا جذبہ پایا جاتا ہے، جو احکام خدا پر عمل کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، میں اپنی بات آپ کی خدمت میں کہنے کے لیے آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کے سلسلے میں خاص کر کے اور اہل بیت طاہرین اور ائمہ طاہرین کے سلسلے میں
قرآن مجید میں جو آیتیں آئی ہیں ان میں سے ہر آیت کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی مناسب موقع ہے، اور اس موقع کو اللہ نے اس فضیلت، اس رتبے اور منصب کے اعلان کے لیے منتخب کیا ہے۔ فضیلت کی آیت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت وہ فضیلت عطا کی جا رہی ہے۔ اس جملے پہ توجہ دیں گے، قرآن کریم میں آیتیں دھیرے دھیرے نازل ہوئی ہیں۔ احکام کی آیتیں آئیں گی تو اس وقت سے وہ حکم نافذ ہوگا جب نماز کی آیت آئے گی تو اب نماز واجب ہوگی، جب روزے کا حکم آئے گا تو اب روزہ واجب ہوگا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ لیکن یہ مسائل احکام سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق ہے، لیکن عقائد سے متعلق آیتوں میں جو بھی جس بات کا بھی تذکرہ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اس عقیدے کا، اس حقیقت کا، اس سچائی کا اعلان ہوتا ہے۔ اگر آیت تطہیر آتی ہے تو تطہیر کی آیت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کو طہارت دی جا رہی ہے۔ تطہیر کی آیت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کو ان کی طہارت کے اعلان کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، اس وقت اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات صرف یہ نہیں ہے، اگر توحید کا سورہ نازل ہوتا ہے تو سورہ توحید آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عباد اللہ آج سے اللہ ایک ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ اعلان توحید کیا جا رہا ہے، پیغام توحید پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ولایت کا اعلان کسی خاص موقع پر ہوا ہے تو اس اعلان ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے علی ولی نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ ولی تو تھے لیکن اللہ نے اس خاص موقع کو منتخب کیا ہے اعلان ولایت کے لیے۔ تو جو ولایت سے متعلق آیتیں ہیں ان میں ایک آیت ہی ہے جس کا نام ہی ہے آیہ ولایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راجعون۔ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے اس آیت کو، اس پر علماء کرام کی گفتگو کو، خطبہ کے تذکروں کو ہم اتنا سن چکے ہیں کہ ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگلی نسلوں کے لیے ان باتوں کو دہرایا جانا ضروری ہے۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے انما ولیکم اللہ، اے صاحبان ایمان تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا صاحب اختیار، تمہارا صاحب اقتدار، تمہارا حاکم، تمہارے ظاہر و باطن پہ حکومت رکھنے والا، تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھنے والا کون کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی و سرپرست ہے۔ اللہ کے بعد کون ہے؟ اس کا رسول، اور اس کے بعد کون ہے؟ صاحبان ایمان، لیکن ہر صاحب ایمان نہیں، وہ جو نماز قائم کرے، اور نماز قائم کرے تو حالت رکوع میں زکات دے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی اس واقعے کو قطعاً بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یادداشت کو کام کے رخ پر پہنچانے کے لیے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ولایت کی آیت کب نازل ہوئی؟ جب مدینہ منورہ میں مسجد النبی میں مولائے کائنات نماز پڑھ رہے تھے اور دوسرے لوگ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس درمیان ایک سائل آیا اور اس نے آ کے مدد کا مطالبہ کیا اور اسے کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے بار بار مانگا، کسی سے جب کچھ نہیں ملا تو اس نے مرتبہ ایک ذرا سے انداز طلب بدلا اور اس نے آواز دی کہ پروردگارا تیرے گھر میں آیا تھا اور تیرے در سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ اس وقت علی رکوع میں تھے، اشارہ کیا، انگلی ہلا کے اشارہ کیا کہ میری انگوٹھی اتار لے، اس نے انگوٹھی اتاری، اور اس کے بعد ادھر علی نے یہ انگوٹھی دی اس کو، اور ادھر پیغمبر پر آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے اس آیت کا مسجد میں آگے اعلان کیا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے یاد دلایا ہے کہ میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھانا چاہتا ہوں
تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد کے پیغام کو آپ کی خدمت میں منتقل کرنے کے لیے اس کو ہماری زندگی میں اپنی جگہ اس پیغام کو بنانا چاہیے اور اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں اس پیغام نے کتنی جگہ بنا رکھی ہے۔ سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں کہ آخر اعلان ولایت مولا کے لیے پروردگار عالم نے اسی ایک وقت کو، اسی واقعے کو کیوں منتخب؟ کیا ایسی خاص بات ہے اس عمل میں کہ جس کے بعد ان کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ ایسی کون سی ایسی خاص بات اس میں؟ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو دو واقعے گزرے۔ ایک علی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرے علی زکات دے رہے ہیں۔ نماز پڑھنا ایک عمل ہے اور زکات دینا، راہ خدا میں خیرات کرنا، یہ دوسرا عمل۔ اگر بات نماز پڑھنے کی ہے تو مولا کی زندگی میں ان کی زندگی کا کوئی پہلو عبادتوں سے خالی نہیں۔ اگر بات نماز ہی پڑھنے کی ہے تو ان کے گھر سے ساری رات تکبیروں کی آوازیں آتی ہیں۔ ان کی زندگی میں وہ نماز بھی ہے کہ جب پیر میں تیر لگا ہے اور چھونے سے تکلیف ہوتی ہے تو پیغمبر جو مزاج شناس سے ولایت ہے، جیسے علی مزاج شناس سے نبی ہے، انہوں نے کہا ابھی رک جاؤ، جب یہ نماز میں مشغول ہو اس وقت پیر سے تیر کھینچ کرنا انہیں پتا بھی نہیں چلے گا۔ تو ایسی اہمیت بھری نماز کہ پیر سے تیر نکل جائے پتا نہ چلے، اللہ نے اس موقع کو اعلان ولایت کے لیے منتخب نہیں کیا۔ ساری رات تکبیروں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان ساری رات کی نمازوں پر اعلان ولایت نہیں کیا اللہ نے۔ اگر نماز کی بات ہے تو کون سی ایسی خصوصیت اس نماز میں ہے؟ اور اگر راہ خدا میں کچھ دینے کی بات ہے تو یہاں ایک انوکھی بھی ہے۔ علی کی پوری زندگی پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو نہ جانے کتنی مرتبہ علی نے بارگاہ خدا میں نذر کر کے جو کچھ ان کے گھر میں ہے سب راہ خدا میں دیا۔ کبھی سب دے دیا ہے، کبھی علی نے نصف جو کچھ ہے نذر کی ہے اور عطا کیا ہے۔ اور یہاں تک انوکھی دینے کی بات ہے، آپ کے خدمت میں رہی ہے ان کے مزاج سخاوت کو آپ دیکھیے تو کیا ہے۔ ان کے مزاج سخاوت پہ اگر آپ نظر ڈالیے تو صورتحال کیا دکھائی دیتی ہے، نہ جانے کتنے نمونے ہو، سب کو دہرانے اور یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی نوجوان نسل کے لیے واقعات کو اس لیے دہراتا ہوں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ تذکرے بھی باقی رہ جائے۔ میرے عزیزو، یہ تو ایک انوکھی لینے کی بات ہے۔ اگر علی کی سیرت میں نظر ڈالی جائے تو نہ جانے اتنے کیسے اتنے نمونے ہیں۔ ان میں سے ایک تذکرہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں، راہ خدا میں خرچ کرنے کا۔ مولا کسی جنگ سے واپس آئے ہیں، جنگ سے واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے، دیکھا بچوں کے چہرے کو ملائے ہوئے ہیں، فاطمہ کے چہرے پہ بھی نفحات ہے، اب کیا صورتحال ہے؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، فاقے کا اثر چہرے پہ آ گیا ہے۔ گھر سے باہر نکلے، مدینے میں جا کے مزدوری ڈھونڈنے کی کوشش شروع کی، کہیں کچھ مزدوری نہ ملی تو 2 درہم قرض لیا کسی سے اور اس کے بعد اس کو لے کے چلے تاکہ اس سے کچھ خرید کے بچوں کے کھانے کا اہتمام کریں۔ واپس آ رہے ہیں کہ جناب مقدار دروازے کے باہر تپتی ہوئی ریت پر جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے دکھائی دیے۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، گھر میں سر چھپا کے بیٹھنے کا وقت ہے، اس کے بجائے صورتحال یہ ہے کہ باہر بیٹھے، مولا علی رک گئے۔ آخر کیا بات ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ کیوں تم یہاں اس وقت دوپہر بیٹھے ہو؟ کہا مولا کوئی بات نہیں ہے، مقدار یہ وقت باہر نکل کے بیٹھنے کا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جس کی وجہ سے تو بیٹھے ہوئے ہو، ذرا مجھے بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ تو امام کے سوال پر جناب مقدار نے کہا مولا آپ سے پیار کرو، حالات آپ کے علم میں ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، بھوکے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، ان کا گھر برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں گھر سے باہر آ کے بیٹھ گیا، کم سے کم مجھے بچوں کی تکلیف دیکھنا پڑے۔ مولا علی کے بچے بھی گھر میں بھوکے ہیں، مگر وہ 2 درہم جو اپنے بچوں کو بھوک مٹانے کے لیے لے کے آئے ہیں، خرچ لے کے آئے ہیں، تو جناب مقدار کے حوالے کر دیے۔ اب کوئی انتظام باقی نہیں ہے، مسجد میں تشریف لے گئے، جا کے نماز میں شامل ہو گئے۔ میرے عزیزو، میں واقعے کو یہیں پہ روک کے ابھی مکمل کروں گا، مگر آپ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر راہ خدا میں کچھ دینے کی بات ہے تو اس موقع پر اعلان ولایت ہو سکتا تھا
جب علی نے انگوٹھی نہیں دی ہے کسی سائل کو جو اتنی ضرورت کی چیز نہیں ہے، بلکہ علی نے بھوکے بچوں کے لیے جو کھانے کا انتظام کیا تھا وہ بھوکے اپنے بچوں کی بھوک کو برداشت کر کے دوسرے کے بھوکے بچوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اب واقعہ مکمل ہو جائے، بعد میں مکمل ہوگی۔ مغرب کی نماز میں مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ کے پیغمبر نے مڑ کے کہا علی آج افطار تمہارے گھر میں ہوگا۔ کیسے کہیں مولا، کیا بتائیں کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ گھر میں واپس تشریف لائے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ فاطمہ تشریف فرما ہے اور ان کے پہلو میں ایک طبق رکھا ہے، ایک خوان رکھا ہے اور اس میں کچھ کھانے رکھے ہیں۔ مولا نے کہا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا میں، فاطمہ نے جواب دیا میں نماز پڑھ رہی تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے فرشتے اسے لے کر نازل ہوئے۔ پیغمبر مڑے مولا علی کی طرف، کہا اے علی یہ وہ تمہارے 2 درہم ہیں جو تم نے اللہ کی راہ میں دیے، یہ تمہیں واپس مل گئے۔ تو میں نے یہ تذکرہ آپ کے سامنے جس بات کے کہنے کے لیے کیا تھا تو بات کہہ لوں۔ میرے عزیزو، اگر بات نماز کی ہے تو اس نماز کی 2 رکعت نماز جو علی اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں، علی نے برستے ہوئے تینوں میں نمازیں پڑھی، علی نے ساری رات نمازیں پڑھی، علی کے پیر سے تیر نکلا ہے، نماز میں خلل نہیں آیا۔ کسی ایسی نماز میں اللہ اعلان ولایت کر دیتا یا نہیں؟ اگر راہ خدا میں کچھ دینے کی بات ہے تو راہ خدا میں علی کتنی خیرات کر چکے ہیں، کتنے ایسے نمونے ہیں، ایسے کسی موقع پہ اعلان ولایت کر دیتا۔ آخر اس نماز میں ایسی کیا خصوصیت ہے، اس خیرات میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ اس موقع پر اللہ نے اعلان ولایت کے لیے منتخب کیا؟ بس پہلی بات آپ کی خدمت مکمل ہو جائے میرے عزیزو، یاد رکھیے اللہ نے توجہ دیجیے گا یہاں سے۔ آج ماشاء اللہ سے آپ جلوس میں شریک تھے، میں سوچ رہا تھا آج شرکت کرنے والوں کی تعداد کچھ کم ہو جائے گی، لیکن اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور اس جذبے کے ذریعے آپ کی زندگیوں کو برکت دے اور اس برکت میں اضافہ کرتا رہے اور توفیق میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ یہ بھی ہم سے کہتا ہے تم 1 قدم ہماری طرف بڑھاتے ہو تو ہم 10 قدم تمہاری طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہم ایک قدم آگے بڑھ کے مالک سے انشاءاللہ قربت کی منزلیں طے کریں گے۔ تو اللہ نے ہمارے ذمے جو حقوق رکھے ہیں، ہمارے ذمے جو حق رکھے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کچھ ہے اللہ کے حق اور کچھ ہے بندوں کے حق۔ اگر آپ واجبات دین کی جو پہلی فہرست ہے فروع دین کے نام سے اس پہ نظر ڈالیں اور اس پہ توجہ دیں تو آپ محسوس کریں گے نماز کس کا حق ہے؟ بندے سے تعلق نہیں ہے نماز کا، بندہ پڑھتا ہے اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے یا اللہ کا حق ہے۔ روزہ، میرے روزے رکھنے سے بندے کو کچھ نہیں مل جاتا، روزہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن زکات، میرے مال میں جو غریب کا حق ہے، خمس، میری روزی میں کمائی کے بعد میری زندگی کے اخراجات حسب حیثیت پورے کر دینے کے بعد اب جو بچتا ہے اس میں سے جو ہمیں نکالنا ہے، چاہے وہ اپنے امام کی خدمت میں دے پہنچانا ہو، کے مقصد میں صرف کرنا ہو یا غربا تک پہنچانا ہو، یہ بندوں کا حق ہے۔ تو اگر آپ نظر ڈالیں گے یا اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے، امر بالمعروف بندوں کا حق ہے، نہی عن المنکر بندوں کا حق ہے، اچھے بندوں سے محبت کرنا تولا بندوں کا حق ہے، برے لوگوں سے نفرت کرنا اور ان کے کردار سے دوری اختیار کرنا تورا یہ بندوں کا حق ہے۔ زبان سے بد کلامی کرنا توری ہے، تورا ناو ہے، برائی سے نفرت کرنے کو، برائی سے اپنے آپ کو بچانے کو اور بروں سے دوری اختیار کرنے کو، تاکہ ہمارے اندر وہ برائی پیدا نہ ہو جائے، ورنہ بد زبانی کر کے برائی وہ اپنے اندر پیدا کرنے۔ مذہب یہ ہمیں نہیں سکھا رہا ہے۔ تو بہرحال اگر نظر ڈالیں تو جتنے حقوق اللہ نے رکھے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، یا اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے۔ میرے مولا کی پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے دوستو، علی کی پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ حقوق کی ادائیگی سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اگر حیات علی پر نظر ڈالیے تو جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، جب خیرات کرتے ہیں تو بندوں کا حق ادا ہوتا ہے، جب درس تعلیم پہ بیٹھتے ہیں، مسند علم پہ بیٹھتے ہیں تو بندوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے علی کی زندگی۔ کبھی اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، کبھی بندوں کا حق ادا ہو رہا ہے، لیکن ایک لمحہ علی کی حیات میں پوری دنیا کے سامنے آیا، نماز پڑھتے ہوئے زکات کی، نماز پڑھتے ہوئے زکات کی، نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا کیا۔
اور اسی لمحے زکات دے کے بندوں کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے اس موقع کو علی کی ولایت کے اعلان کے لیے منتخب کر کے علی والوں کو بتا دیا، سچا علی والا، سچا نبی والا، سچا علی والا، سچا اللہ والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا رہے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا۔ چلیے حقوق کی ادائیگی شروع ہوئی ہے، جو روزانہ کے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ کا حق بھی ادا ہوتا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے قیام نماز بھی ہو رہی ہے، اس کے ذریعے اہتمام عزاداری بھی ہو رہا ہے، اس کے ذریعے رمضان المبارک کی رونقیں بھی سمٹ رہی ہیں، اس کے ذریعے محرم الحرام کے فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے دل بھی سدھر رہے، اس کے ذریعے دماغ بھی اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، دلوں پر محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبتوں کا قبضہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ ایام عزا کی برکتوں میں سے برکت یہ ہے کہ آپ اتنا اہتمام کر لیں کہ پھر سال بھر آپ حسین کے پیغام کو پہنچانے میں بے فکر ہو کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ صلوات علی محمد و بچے کی آواز تو بچپن کی وجہ سے کمزور تھی، لیکن آپ کی آواز تو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایمانی زندگی، تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں جن بنیادی اصولوں کی کا تقاضا کی ہے، ان میں سے ایک اصول یہ ہے، ہمارے اندر جب دین کا جذبہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہیں دین سے انہوں نے رشتہ ہی دین سے توڑ دیا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فرش ادا سے جڑے ہیں، جو مسلح سے جڑے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو بارگاہوں کو آباد کرتے ہیں، جو حقوق سے ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم متوجہ بھی ہوتے ہیں احکام خدا کی پابندی کی طرف، تو ہمارے درمیان جو بعض جگہوں میں پیچیدگیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہی ہے کہ اگر ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں تو اللہ کی مخلوق اور بندگان خدا کی ادائیگی کے حقوق کی ادائیگی کی طرف ہماری توجہ اس طرح نہیں ہوتی۔ جبکہ معصومین علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں مسلسل اس مسئلے کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ وہ کیسی سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیسی ایمانی زندگی ہمارے اس سوسائٹی کے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، شاید لائق توجہ ہو اور شاید زندگی میں کسی بہتر تبدیلی کی راہ دکھائی دینے لگے ان تذکروں کے ذریعے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ میرے عزیزوں، چھٹے امام ہم آپ بھی ہیں، روزے دار ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، خیرات کو بھی دلچسپی رکھتے ہیں، فرش ادا کی آبادی سے دل جڑا ہوا ہے، ماتم مجلس کے بغیر زندگی سونی معلوم ہوتی ہے۔ ہم جو ایسے لوگ ہیں، میری گفتگو آپ کی اور اپنے آپ سے ایسے لوگوں سے ہے جو دین سے الگ نہیں ہوئے،
دین سے رشتے کو جوڑ رکھا ہے، کہیں زیادہ جڑا ہے رشتہ، کہیں کم جڑا ہے، لیکن دین سے رشتہ جڑا ہوا ہے. اس دین سے رشتہ جوڑ کے رکھنے والی زندگیوں میں بھی جو پیچیدگیاں دکھائی دیتی ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ ہے یہی جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ اگر ہمارے دماغ میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، خوف خدا آتا ہے، دین کی پابندی کا خیال بھی آتا ہے، تو ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن بندوں کی حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اسی سلسلے میں نے آج کی گفتگو شروع کی کہ دیکھیے علی والا وہی ہوگا جو زندگی میں دونوں برابر توجہ رکھے، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا رہے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا رہے، ایک طرف مصلی بھی آباد رکھے، ایک طرف فرض ادا کو بھی آباد رکھے، ایک طرف تلاوت قرآن بھی کرتا ہوا دکھائی دے، ایک طرف غریبوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد کرتا ہوا بھی دکھائی دے. دونوں پہلو زندگی میں پیش نظر رہے، نہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی آنے پائے، نہ بندوں کے حقوق کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی گئی ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی کمی آنے پائے. ہماری سوسائٹی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں معصومین علیہ السلام؟ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے، انہوں نے خود سے گفتگو شروع کی اور امام نے فرمایا کہ تم جو زندگی بسر کرتے ہو ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم خود واقف نہیں ہو، اللہ ان سب سے واقف ہے اور تمہیں ان سے باخبر کر سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں باخبر نہیں کرتا. اور ان میں سے 3 چیزوں کا تذکرہ امام نے کیا. امام نے فرمایا کہ ساری زندگی ہر انسان کچھ نہ کچھ اچھے کام کرتا ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتا ہے. کسی کی زندگی میں نیکیاں کم ہے، کسی کی زندگی زیادہ ہے، کسی میں برائیاں کم ہے، کسی کی زندگی برائیاں زیادہ، الگ بات ہے. لیکن جب تک تھوڑا بہت ایمان بھی انسان کے دل و دماغ میں باقی ہے، کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی کرے گا اور لاکھ کوشش کرے گا کہ اس سے کچھ نہ کچھ گناہ بھی ہوگی. امام نے فرمایا کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں پر اللہ جزا دیتا ہے، اجر دیتا ہے، اور انہی نیکیوں اور اچھے کاموں میں انسان اس نیکی کو بھی انجام دیتا ہے، اس اچھے کام کو بھی کر دیتا ہے کہ جس پر اللہ کہتا ہے کہ اس عمل پر میں اس سے راضی ہو گیا اور اب میں اپنی رضامندی کو ناراضگی سے نہیں بدلوں. لیکن وہ کون سی نیکی ہے جس پر وہ اس طرح راضی ہوتا ہے کہ اعلان کرے کہ اب اپنی رضامندی کو ناراضگی سے نہیں بدلے گا؟ اس سے تمہیں باخبر نہیں کرتا، تمہیں نہیں بتاتا وہ کون سی تمہاری نیکی ہے. اسی طرح سے انسان جو گناہ کرتا ہے، جو برائیاں سرزد ہوگی اس سے، ان گناہوں میں سے وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر اللہ اس طرح سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں اس سے ناراض ہو گیا اور اب اپنی ناراضگی کو رضامندی سے نہیں بدلوں گا، اب راضی نہیں ہوگا. ایسا گناہ بھی انسان کر سکتا ہے. اس کے گناہوں میں ایسی گناہ بھی، نیکیوں میں ایسی نیکی بھی ہے کہ جنہیں کر لے، جس نیکی کو اس طرح سے کر لے تو اللہ اعلان کرے گا راضی ہو گیا، ناراض نہیں ہوگا اس سے. اور گناہ بھی ایسے ہیں کہ جن میں سے اس گناہ کو کر لے جس پر اللہ کہے میں اس سے ناراض ہوا اور اب اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا. یہ دوسری چیز. تیسری چیز امام نے فرمائی کہ جن انسانوں کے درمیان تم زندگی بسر کر رہے ہو انہی میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یہ ان اولیاء خدا کی بات نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے معصوم بنا کر ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہوتے ہیں. یہاں انسانی زندگی کے درمیان جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، انہی انسانوں میں جن کے درمیان انسان زندگی بسر کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی، لیکن تمہیں نہیں بتاتا کہ ان میں سے وہ کون ہے ایسا. تو جب امام نے بتایا تو پوچھنے والوں میں سے پوچھا کہ مولا بتا دیتا تو اچھا تھا. کیوں بتا دیتا؟ کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ نیکیوں میں وہ نیکی کون سی ہے کہ جس کو میں کر لوں تو اللہ ایسے راضی ہوگا کہ پھر ناراض نہیں ہوگا، تو مجھ سے اور نیکیاں ہو پاتی چاہے نہ ہو پاتی، کم سے کم میں اس نیکی کو تو نہ چھوڑتا.
کہ اگر مجھے پتا چل جاتا میں جو گناہ کرتا ہوں، جو برائیاں ہیں مجھ میں، ان میں سے وہ کون سا گناہ ہے جس پر اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا؟ میں گناہوں سے سب سے نہیں بچ پاتا، لیکن کم سے کم وہ گناہ تو نہ کرتا کہ جس پہ اللہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ کہ سارے انسانوں کے درمیان میں زندگی بسر کر رہا ہوں، میں سب کا احترام کروں، سب سے عزت کے ساتھ پیش آؤں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کروں، سب کو عزت دوں، یہ مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ انسانوں کے درمیان وہ کون پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ خوش ہے، تو کم سے کم میں اور کسی کا دل دکھاتا، اور کسی کو تکلیف پہنچاتا، اور کسی کے ساتھ بے احترامی اور بدسلوکی کر لیتا، کم سے کم اس ایک انسان سے جس کے بارے میں مجھے پتا ہوتا کہ یہ کون، یہی اللہ کا پسندیدہ بنتا، تو کم سے کم میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا، اچھا سلوک کرتا، میں اس کا احترام کرتا، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتا۔ امام نے فرمایا کہ یہ جو تم جاننے کے لیے وجہ پیش کر رہے ہو، اللہ اسی وجہ سے تو تمہیں باخبر نہیں کرتا۔ تم جس وجہ سے، توجہ دیجیے گا، جس وجہ سے باخبر ہونا چاہتے ہو وہ نیکی کون سی ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہوگا ہمیشہ کے لیے، وہ گناہ کون سا ہے جس پہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا، وہ انسان کون سا ہے جو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے، تاکہ میں اس کا احترام کروں، تاکہ وہ نیکی نہ چھوڑوں، تاکہ اس گناہ کی طرف میرے قدم نہ اٹھے۔ تم جس وجہ سے یہ جاننا چاہتے ہو، اللہ اسی وجہ سے تمہیں نہیں بتانا چاہتا، اس لیے کہ اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم اس ایک نیکی کو کر کے باقی نیکیاں چھوڑ بیٹھو گے۔ تمہیں پتا چل جائے کہ تم اس ایک گناہ سے بچا کے باقی گناہوں پہ چل پڑو گے، تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اس ایک انسان کا احترام کرو گے، باقی کی بے عزتی اور توہین کرتے رہو گے۔ جب اللہ نہیں بتائے گا تو اب صورتحال کیا ہوگی، توجہ دیجیے گا، صورتحال یہ ہوگی انسان کے سامنے جب کوئی نیکی آئے گی سوچے گا ہو سکتا ہے یہی چھوٹا اللہ کو پسند ہو اور اس پر ایسے راضی ہو جائے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ لاؤ یہ کیلے کا چھلکا زمین پہ پڑا ہے، کسی کا پیر پھسلتا ہے، پھسل کے گر سکتا ہے کوئی، لاؤ میں اسے کنارے کر دوں، لاؤ یہ گلاس کوئی پھینک کے چلا گیا ہے، لاؤ میں اس کو کے کنارے ڈال دوں۔ تو اگر پتا ہوتا کہ کس نیکی کا اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا تو خالی وہ نیکی کرتا انسان، لیکن جب پتا نہیں تو ہر نیکی پہ سوچے گا لاؤ یہ بھی کر لے، لاؤ یہ بھی کر لے، لاؤ یہ بھی کر لے، شاید اللہ اس پہ راضی ہو جائے، شاید اللہ اس پہ راضی ہو جائے۔ پتا ہوتا کون سا گناہ ہے جس پہ اللہ ناراض ہوگا ہمیشہ کے لیے تو خالی اس کو چھوڑتا، لیکن جب یہ پتا نہیں تو جب کوئی برائی سامنے آئے گی، جب کوئی گناہ سامنے آئے گا، آدمی پیچھے ہٹے گا، ارے اس سے دور ہٹو، کہیں یہی وہ گناہ نہ ہو جس پہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے۔ اگر پتا ہوتا کون اللہ کا بندہ مومن ہے جس کو اللہ پسندیدہ بندہ قرار دے چکا ہے تو خالی اس کا احترام کرتے، لیکن اب مجھے پتا نہیں ہے کہ ان میں کون اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، تو جو دکھائی دے گا نہ جانے اللہ کو اس کی کون سی بات پسند ہو، آؤ اس کے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے، آؤ اس کی توہین نہ کرے۔ تو اگر خالی اس ایک ارشاد معصوم پہ نگاہ ڈال کے ہم زندگی بسر کریں تو ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے گی جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والی ہوگی، برائیوں سے پیچھے ہٹنے والی ہوگی، سب ایک دوسرے کی احترام کرنے والے ہوں گے، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ کے بھیجیے محمد یہ اس سے بہتر صلوات دیتے ہیں محمد اللہ کرے کہ جس مقصد کے پیش نظر میں گفتگو کر رہا ہوں اسے پہنچا سکوں آپ سب تک۔ میرے عزیزوں، ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اس وقت پوری دنیا ہمیں مٹانے پہ تلی، چاروں طرف سے ہمارے اوپر آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے لیے باعث زحمت بنتے چلے جائیں، ایک دوسرے کی زندگیوں میں دشواریاں پیدا کرتے چلے جائیں، تو اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کیا ہوگی۔ بس دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں جلد از جلد اور کم سے کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے مسائل تک پہنچوں۔ میرے عزیزوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہم کتنی جلدی کسی کے لیے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ہمیں خیال نہیں آتا اس سے کسی کا دل دکھ سکتا ہے، اسی سے کسی کی شکتی ہو سکتی ہے، اس سے کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ گھریلو ماحول میں، خاندان کے مسائل میں، کاروبار میں، آپس کے رشتوں میں، کہاں کہاں ہماری
ہماری آنکھوں کا ایک ہلکا سے اشارہ، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کیسے دوسرے کا دل توڑ سکتا ہے. لیکن یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے، شاید ہمیں اس کا خیال بھی نہیں آتا، شاید ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. بہت جلدی کسی کو الزام بھی لگا دیتے ہیں، بہت جلدی کسی کے لیے کوئی بدگمانی بھی پیدا کر لیتے ہیں، بہت جلدی دلچسپی کر دیتے ہیں. مگر سوچئے ذرا، یہ بتائیے اس زمین پر اللہ کے گھر کتنے ہیں؟ تو آپ کہیں گے اللہ کا ایک گھر تو ہم سب جانتے ہیں مکے میں ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ. لیکن وہی ایک اللہ کا گھر نہیں، اس کے علاوہ اللہ کے مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. ہمیں ان کی گنتی نہیں معلوم. تو خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. اور بھی ہے کوئی اللہ کا گھر؟ ایک اللہ کا گھر کعبہ اور ایک اللہ کا گھر مسجد. اور بھی کوئی ہے؟ ایک اور اللہ کا گھر ہے. وہ کون سا گھر ہے؟ حدیث قدسی میں پروردگار عالم کا اعلان ہے، اے میرے بندے مومن، اے میرے بندے مومن، خلوص سے دل کے ساتھ میری عبادت کر، میں تیرے دل کو اپنا گھر بنا لوں گا. تو تین قسمیں ہوئی اللہ کے گھروں. ایک کعبہ مکے میں بن اللہ کا گھر، دوسرا مسجد اس زمین پر پھیلی ہوئی اللہ کا گھر، تیسرے مومن کے سینے میں دھڑکتا ہوا خلوص قلب مومن، یہ بھی ہے اللہ کا گھر. یہ گھر کون کس نے بنایا؟ مسجد ہم اور آپ بناتے ہیں، گھر اللہ کا ہے، مگر بنایا ہمارے آپ جیسے لوگوں نے. ہم گنہگار بھی ہیں، ہم خطاکار بھی ہیں، ہم نے بنایا مسجد کو. مگر یہ بتائیے کہ کعبہ کس نے بنایا؟ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے. اللہ کے حکم سے ان بندوں نے بنایا ہے جو معصوم تھے، جن کے ہاتھ خطا اور گناہ اور غلطی کا امکان نہیں ہے. ابراہیم و اسماعیل نے بنایا. یہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. تیسرا گھر ہے اللہ کا قلب مومن. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بالکل سامنے کی بات ہے، کہ کیا ہم میں سے کسی بھی انسان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ مسجد کو کوئی نقصان پہنچائے؟ ہم آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ مسجد سے اگر پلاسٹر بھی ہے تو اسے الٹ کے یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. چھوٹا سا نقصان بھی مسجد کو نہیں پہنچایا جا سکتا. مسجد گرانے کا تصور تو بہت دور کی بات ہے. 92 میں ہمارے وطن میں ایک مسجد توڑی گئی تھی. پورے ملک میں احتجاج کے لیے اللہ کو سجدہ کرنے والے لوگ کھڑے ہو گئے اور ہزاروں جانے گئی. تو مسجد اللہ کا گھر ہے، مگر اس کے توڑنے کا کوئی تصور نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بات کہیں، آپ کہیں گے مولانا آپ کی زبان میں ایسے جملے آ کیسے رہے؟ کوئی تصور ہے خانہ کعبہ کو گرانے اور توڑنے؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. تو مسجد نہیں توڑ سکتے، اللہ کا گھر ہے. کعبہ نہیں توڑ سکتے، اللہ کا گھر ہے. مسجد کس نے بنائی؟ ہمارے جیسے گنہگار ہاتھوں نے. کعبہ کس نے بنایا؟ معصوموں نے بنایا، مگر بندوں نے. مگر مومن کے سینے میں جو مخلص دل ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے. یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ہمارے جیسے کسی انسان نے نہیں بنایا، کسی گنہگار نے، کسی معصوم نے بنایا، یہ خود اللہ نے بنایا ہے. تو عزیزوں، جب مخلوق کے ہاتھوں جو گھر بنا ہے اللہ کو، اس کو نقصان پہنچانے کے تصور دباؤ نہیں آ سکتا. تو یہ تو اللہ کا گھر اللہ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. خدا کے لیے اسے توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. خدا کے لیے ایسی زبانیں نہ کھولو جس سے قلب مومن ٹوٹے. ایسے کام نہ کرو جو مومن کے دل کو شکستہ کرے. آؤ مل جل کے اس معاشرے کو وجود میں لے آئیں جہاں مومن مومن سے محبت کرتا دکھائی دے، جہاں مومن مومن کا احترام کرتا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. اور چھوٹے چھوٹے معاملات اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم سے یہ غلطیاں اکثر بے توجہی میں سرزد ہو جاتی ہیں. میرے عزیزو، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس فرض ادا پہ
آنے کے بعد سیکھیں، اس تہذیب کو زندگی میں لا سکے زیادہ سے زیادہ، جس تہذیب اور جس دینی تربیت اور جس پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے کربلا والوں نے عظیم قربانیاں دی۔ 5 محرم کی تاریخ آج گزر گئی، یعنی ابھی چاند نکلا تھا اور ابھی آدھا عشرہ گزر گیا، ابھی ہم نے گریا شروع کیا ہے اور ابھی تاریخیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج کی تاریخ ہمارے بزرگوں نے جو سلیقہ ہمیں دیا مسائل کربلا سے پیش کرنے کا، آج کی تاریخ زینب کے گود کے بالوں، زینب کے دلاروں، زینب کے دل کے ٹکڑوں اور محمد کے بستروں سے مخصوص کی گئی ہے۔ جعفر ابن عبداللہ کے بستر، زینب کے گود کے بالے، اور کربلا میں عبداللہ ابن جعفر کے نمائندے۔ میں صرف ایک درد ہے جو آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ کربلا میں جو شہید بھی آئے ہیں ان میں سے ہر مجاہد کی ماں کی ساری کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا دور کا پہلا میدان میں جائے اور قربانی دے۔ زینب نے بھی شب عاشور میں یہ سبق سکھایا ہے، اور جب انصار حسینی کا خاتمہ ہو گیا اور بنی ہاشم اجازت لے کے جانے لگے تو ان میں سر فہرست اون محمد کو اجازت ملی۔ اون محمد کی ماں کربلا میں ان کے ساتھ آئی، لیکن ان کی شہادت کا دردناک پہلو یہ ہے کہ ماں موجود رہی ہے۔ کربلا سے شام اور شام سے مدینے تک کا سفر اس ماں نے کیا ہے، لیکن پوری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ زینب کو جب بھی موقع ملا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے، موقع ملا ہے تو ہمیشہ اپنے بھیا کا ماتم کیا۔ پہلی منزل وہ تھی کہ جب اون محمد کے جنازوں کو کتنا سخت وقت ہے، جب عباس جیسا بہادر بھائی مجبور ہو اور گود کے پالے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لائے، لاشوں کو لا کر خیمے میں لٹایا، زینب کو خبر دی گئی، زینب کبریٰ نکلی۔ وقت وہ تھا کہ جب ماں اپنے بچوں کا ماتم کرتی، لیکن زینب نے لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، پیشانی خاک پہ رکھی اور زبان پہ جو فکرے آئے ہوئے تھے، پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا۔ کہ وہ پہلی منزل ہے جب زینب اپنے بچوں کا ماتم کر سکتی تھی مگر ماں نے ماتم نہیں کیا، شکر خدا ادا کیا کہ قربانی قبول کر لی۔ وقت آگے بڑھا، وہ وقت بھی آیا کہ جب عصر عاشور کے ہنگام حسین کے سوکھے گلے میں خنجر چل گیا، خیمے لگے، رات کی تاریکی آئی، شام میں غریباں گزری، رات کی تاریکی میں بھی زینب نکلی تو ڈھونڈتے ہوئے اپنے بھیا کی لاش تک اپنے آپ کو پہنچایا۔ صبح ہوئی 11 محرم کی، 11 محرم کا دن گزرا، یزید کے لشکر کے نجس لاشیں دفن ہوتے رہے، حسین اور حسین کے انصار و اعوان اور گود کے پالوں کی لاشیں کربلا کے میدان میں گل و کفن پڑی ہوئی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب قافلے کو اسیر کر کے کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا جانے لگا اور ادھر سے گزارا گیا جدھر شہداء کی لاشیں زمین پر دبتی ہوئی ریت پر بے گل و کفن پڑی ہوئی ہیں۔ بیویوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے گرانا شروع کیا، ہر بیوی اپنے گود کے بالے، اپنے وارث کی لاش کی طرف ماتم کرتی ہوئی بڑھی، گریا کرتی ہوئی بڑھی۔ زینب کے گود کے بالے اور محمد کی لاشیں بھی کربلا کے میدان میں ہیں، مگر زینب کی نگاہ اپنے بھائی کے بے گل و کفن جنازے پہ پڑی۔ ایک مرتبہ سر کو پیٹا، فریاد کی، نانا رسول اللہ، نانا آپ پہ ملائکہ سماوات نماز پڑھیں اور درود بھیجیں، سلام کہیں اور درود بھیجیں،
اور آپ کے نواسے کی لاش کربلا کے میدان میں بے گوڑ کفن پڑی ہوئی ہے۔ یہ وقت وہ وقت ہے کہ جو زینب اپنے بچوں کا ماتم کر سکتی ہے، مگر زینب نے اپنے بھیا کا ماتم کیا۔ لٹے ہوئے قافلے کو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کے لے کے گئی علی کی شیر بیٹی۔ زندان شام میں قید میں گزرا وقت وہ وقت بھی آیا کہ جب خبر ملی کہ تمہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا بعد میں کربلا جائیں گے، بعد میں مدینے جائیں گے، پہلے ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ کہا جب اتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے تو امیر سے کہو، امیر شام سے کہو کہ ہمارے لیے گھر خالی کرا دے، ہماری لوٹ کا مال ہمیں واپس کر دے، ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کر دے۔ تمام ہو گیا، لوٹ کا مال آیا، سجادے کو بچھایا، اپنے بھتیجے امام وقت سید سجاد کا بازو پکڑا، بیٹا جب سے تمہارا بابا مارا گیا ہے تم نے تازیانے کھائے ہیں، تم نے تازیانے کھائے ہیں، تمہیں اذیتیں دی گئی ہیں، آج تک ہم تم کو پرسہ نہیں دے سکے، ارے آؤ بیٹھو، آج تمہیں شہداء کا پرسہ دے دیں۔ پرسہ شروع ہوا اور شام کی عورتیں بھی جمع ہو گئی ہیں، ایک مرتبہ شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے، وارثوں کے سر پڑھ پڑھ کے بیویوں نے اٹھانا شروع کر دیے۔ حسین کا سر آیا، زینب نے اٹھا لیا، آغوش میں لے لیا۔ دو نوجوانوں کے کٹے ہوئے سر ایک طرف میں رکھے ہیں۔ شام کی عورتوں نے ان سروں کو دیکھا، آپس میں گفتگو شروع کی، ارے لگتا ہے ان جان جیسے جوانوں کی ماں زندہ نہیں ہے، ورنہ اگر ماں ہوتی تو کیسے ممکن تھا اپنے ان نونہالوں کا ماتم نہ کرتی۔ زینب کے کانوں میں آواز پہنچی، یہ نہ کہو ارے ان کی تو پیاری ماں زندہ ہے، مگر میں اپنے فرزندوں کا ماتم نہیں کروں گی، مجھے موقع ملا ہے تو میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ اجرکم اللہ، اس موقع پہ بھی زینب نے اپنے لالوں کا، اپنے لخت جگر کا ماتم نہیں کیا۔ لٹا قافلہ کربلا پہنچا، کربلا میں قبر حسینی میں ماتم کرتی رہی زینب، اور محمد کو یاد نہیں کیا۔ مدینے پہنچا قافلہ، کی خبر پہ پہنچی، نانا ہمارا بھیا 4 دن کا پیاسا شہید ہوا۔ اماں کی خبر پہنچی، بھائی کا مرثیہ پڑھا، بھائی کے خبر پہ پہنچی، بھیا کا مرثیہ پڑھا۔ زینب جہاں موقع ملا اپنے بھائی حسین کا ماتم کرتی رہی۔ وقت گزرتا چلا گیا، آخر وہ وقت آیا، اپنے عبداللہ ابن جعفر آئے، بی بی اب چلو اپنے گھر بھی واپس چلو۔ عبداللہ ابن جعفر نے فرمائش کی، زینب نے وعدہ کیا، گھر میں داخل ہوئی، سر نے خانہ میں قدم رکھا، ایک مرتبہ اس حجرے پہ نگاہ پڑی جس میں اون محمد رہتے تھے، پردہ ہٹا کے ایک مرتبہ داخل ہوئی، دو بستر لگے ہوئے دکھائی دیے۔ اب وہ پہلی منزل آئی ہے جب زینب نے اپنے گود کے پانوں کو پکارا، ارے کربلا کا رخ کر کے آواز دی، اون محمد، ارے کہاں ہو تم، آؤ اپنی ماں کا استقبال کرو۔ عبداللہ ابن جعفر آگے بڑھے، بیوی تم کو بھی تم نے اپنے بھیا پہ قربان کیا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین